बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैसल साही। नाज़रीन, अगर बात की जाए मुल्क में हाउसिंग सोसाइटीज़ का ज़ोर है और हाउसिंग सोसाइटी के चक्कर में जंगलात और पहाड़ काटने का सिलसिला ज़ोर पकड़ता जा रहा है और कुदरती हुस्न के बिगाड़ के साथ साथ हम नेचर को छेड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं जिसकी वजह से मौसम की शिद्दत में जो है वो इजाफ़ा हो रहा है। और दुनिया भर की अगर बात की जाए तो मौसमियाती तब्दीलियाँ ज़ेर बहस है और रिसर्च की जा रही है कि कैसे उनसे बचा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज़ की आड़ में पहाड़ काटे जा रहे हैं, जंगलात काटे जा रहे हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं और हम मौसम को छेड़ रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान में जैसे सैलाब आ रहे हैं और साथ जो हवाएं या तूफ़ान आते हैं उनकी शिद्दत में दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पहाड़ और हाउसिंग सोसाइटियाँ जो बनाई जा रही हैं, मौसमियाती तब्दीलियों की एक बड़ी वजह ये भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हम आज के पब्लिक प्रॉपर्टी में बात करेंगे कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की भी, कि कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को चलाने के लिए कितना इंतज़ामिया का गैर संजीदा रवैया है। तो सबसे पहले मैं आज के अपने पैनल से आपका तारुफ़ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब सैयद सदात हुसैन शाह साहब, आप CEO हैं अल सदात मार्केटिंग की। और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगी फरजाना अल्ताफ़ शाह साहिबा, डायरेक्टर जनरल हैं पाकिस्तान एनवायरमेंटल एजेंसी की। तो सबसे पहले मैं अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की जानिब आऊँगा। सर, आपसे मैं ये पूछूँगा कि दुनिया में रिसर्च हो रही है, कोशिश की जा रही है कि जिस तरह मौसमियाती तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी से रूनमा हो रही हैं, पाकिस्तान में तो इसको बिल्कुल लाइट लिया जा रहा है, हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई जा रही हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि दरख्त भी काटे जा रहे हैं। तो मुस्तकबिल हमारा कितना इसे ताबनाक या तारीक होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? बात यह है कि सबसे बुनियादी बात यह है कानून पे अमल दरामद की। बिल्कुल ठीक। जब इस्लामाबाद यहाँ पे बनाया गया तो उस वक्त इसके मुताल्लिक तमाम ज़रूरी कवानीन भी बना दिए गए। बिल्कुल ठीक है। एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का लॉ जो बाद में आया, लेकिन उससे पहले पार्क एरिया की प्रोटेक्शन के लिए एक कानून मौजूद था जो उसके बहुत पुराना था। अब सबसे पहले ये पार्क एरिया की जो प्रोटेक्शन का कानून था, इसको वायलेट किया सीमेंट एजेंसियों ने, सीमेंट फैक्ट्रियों ने, और जो क्रशिंग मारगला में हो रही है, यहाँ से इसकी इब्तदा हुई। उस वक्त इसको बिल्कुल ब्लाइंड आई दी गई और इस पे किसी ने नहीं देखा। बल्कि मैं एक नाम तो नहीं लूँगा, एक बड़ा मशहूर केस था, एक सीमेंट फैक्ट्री बिल्कुल ही इसके पार्क के एरिया के न्यूक्लियस में बना दी गई और उस वक्त के प्रेसिडेंट साहब जो भी थे वो बड़ी ताकतवर शख्सियत थे, उन्होंने उसकी खुद अप्रूवल दी। और फिर अभी कोई ये 3-4 साल पहले ICT ने उसको, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने उसको वो बैन किया यहाँ पे, जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई इस बारे में। तो इसी तरह जो बाकी कवानीन थे इन्वायरमेंट से मुताल्लिक और पार्क एरिया की को प्रोटेक्ट करने के हवाले से, वो सारे के सारे वायलेट होते रहे। फिर जो सीमेंट फैक्ट्रियों के बाद और क्रशिंग के बाद जो अगला नंबर आया वो हाउसिंग सोसाइटियों का आया, उनकी बड़ी मशरूमिंग हुई। अब हाउसिंग सोसाइटियों में ये है कि इस्लामाबाद में भी पंजाब का लैंड रेवेन्यू एक्ट और लैंड रेवेन्यू रूल्स एप्लीकेबल थे। पंजाब के लैंड रेवेन्यू रूल्स में, बल्कि चारों सूबों के लैंड रेवेन्यू रूल्स में ये प्रोवाइडेड है कि एक एग्रीकल्चरल लैंड वो जो है कमर्शियल और रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं हो सकती। लेकिन इसको भी नज़रअंदाज किया गया और इसके बावजूद वो होती रहीं, ज़मीनें इस्तेमाल होती रहीं। और ज़मीनें जब इसमें CDA ने डेवलपमेंट के लॉज बनाए हाउसिंग सोसाइटी के लिए, हाउसिंग सोसाइटीज़ जो भी प्राइवेट हों या कोऑपरेटिव हों उनके लिए, तो उन्होंने इसमें ये शर्त रखी ही नहीं कि इसके लिए किस किस्म की लैंड यूज़ होगी। लिहाजा इस्लामाबाद के सारे, ये जो इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जितने ग्रीन एरियाज़ हैं और जो सारी ज़रई ज़मीनें थीं वो सारी की सारी तबाह कर दी गई, सिर्फ इस वजह से कि कोई कानून में उसका लैंड रेवेन्यू के रूल्स पे भी अमल दरामद नहीं हुआ और डेवलपमेंट कानून नहीं। पूरे पाकिस्तान में अब कहीं भी उठा के देख लें, जहाँ एग्रीकल्चर लैंड थी, जहाँ खेत होते थे, उसको तो खैर उन्होंने अब हाउसिंग सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब मेरा जो आज बेसिक हम जो बात कर रहे हैं कि जो पहाड़ काटे जा रहे हैं, उसके साथ दरख्त काटे जा रहे हैं, हम नेचर को छेड़ने जा रहे हैं, तो ये हमें कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? देखिए, इकोसिस्टम के साथ कि इकोसिस्टम को इंटैक्ट रखने का तो हमें शायद इदराक ही नहीं है। देखिए,
قدرت نے تمام چیزیں اس طرح بنائی ہیں، پہاڑ، دریا، درخت، جنگلات، صحرا، کہ ان میں ایک بیلنس ہے، نیچرل بیلنس ہے. جب آپ نیچرل بیلنس کو آپ ڈسٹرب کریں گے تو نیچرلی اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہوائیں بھی آئیں گی، بارشیں بھی آئیں گی، گرمی بھی ہوگی، اور پھر وہی ہے کہ اوزون لیئر میں سوراخ ہوتے ہیں، اس سے وہ جو خطرناک لیئرز ہیں وہ یہاں پہ آتی ہیں. اور یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں جو ٹیمپریچر آج سے 20 سال پہلے ہوتا تھا جس موسم میں، آج وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے. سردی کی بھی شدت زیادہ ہوگی اور گرمی کی بھی. اس کی وجہ یہی ہے کہ پورے کے پورے انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا گیا ہے، جنگلات کو بے دردی سے کاٹ دیا گیا ہے، گرین ایریا کو اور باقی جتنے بھی یہاں پہ گرینری تھی اس کو تباہ کر دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑی ڈیرنگ ججمنٹس اس پہ پاس کی ہوئی ہیں. لیکن اس کے باوجود بات کو جاری رکھوں گا، لیکن یہاں میں فرزانہ الطاف شاہ صاحبہ نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میڈم میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کا ٹرینڈ ہے پاکستان میں، کہیں پہ بھی چلے جائیں زرعی زمین جو تھی وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کنورٹ ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیچر کو بہت زیادہ چھیڑا جا رہا ہے، پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں، درخت کاٹے جا رہے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ جو ایکسرسائز ہو رہی ہے تو یہ ہم اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ اتنے اہم موضوع پہ بات کرنے کا. اور یہ میرے کولیگ بات کر رہے تھے، بہت حد تک بہت ساری باتیں انہوں نے آلریڈی بڑے اچھے طریقے سے کی ہیں اس پہ. لیکن میں ساتھ ساتھ ایک کہوں گی کہ جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے ہمیں، ایک تو آبادی کا بڑھنا. بالکل ٹھیک ہے کہ جس سپیڈ سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، اور آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری کوئی اربن پلاننگ نہیں ہے اس وقت، ہماری کوئی ٹاؤن پلاننگ نہیں ہے. اگر اس وقت آپ اٹھا کے دیکھیں کوئی بھی اپنا ڈاکومنٹ، تو آپ کو کہیں کسی شہر کے اندر کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ملتی جو آپ کی اربنائزیشن کو، آپ کی ہاؤسنگ کو کنٹرول کرے. بالکل ٹھیک ہے. تو سب سے بڑا تو یہ فیکٹر ہے کہ جہاں جس کے پاس زمین اویلیبل ہے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کا ان لانگ ٹرم کیا امپیکٹ آئے گا انوائرمنٹ پہ، یا یہ جو ہم گھر بنا رہے ہیں، میں گھر سے بات شروع کروں گی، فیکٹری کی بات تو بہت بعد میں آتی ہے. ایون سنگل گھر لینڈ یوز پلان اس کا چینج ہوتا ہے، 1 اسکوائر میٹر کا بھی آپ لینڈ یوز چینج کرتے اس کا امپیکٹ آتا ہے انوائرمنٹ پہ. سائملٹینیسلی اس وقت آپ دیکھیں تو جس سپیڈ سے اسلام آباد سے لے کے کراچی تک آپ کوئی ہائی وے دیکھ لیں، موٹر وے دیکھ لیں، یہاں اس وقت اتنا اسٹرانگ یہ کانسیپٹ ہو چکا ہے جی، اگر آپ کے پاس لینڈ ہے یا تو آپ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لیں یا آپ اس کے اوپر کمرشل پلازا بنا لیں. بالکل ایسے ہی. ایگریکلچر کو ہم بھول چکے ہیں، سسٹینیبلٹی کو ہم بھول چکے ہیں، اور سب سے بڑھ کے ایکولوجی بیلنس وہ ہم بھول چکے ہیں. اور قانون موجود ہے لیکن قانون پہ عمل درآمد کرنا اور کروانا دونوں اس وقت چیلنجز ہیں. میڈم میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا ادارہ ہے اس کا رول کیا ہے؟ جی میں آ رہی ہوں کہ میں نے کہا قانون پہ عمل درآمد کرنا اور کروانا دونوں چیلنج ہے. ٹھیک ہے. جس حساب سے آبادی بڑھ رہی ہے اور ان چیزوں کا لوڈ آ رہا ہے، اس لحاظ سے اداروں کے اندر کیپیسٹی کم ہے، ادارے اتنے اسٹرانگ نہیں ہے ان ٹرمز آف دا ہیومن ریسورس. میں یہ نہیں کہوں گی قانون کے لحاظ سے ادارے کمزور ہے، قانون ہمارا بہت سخت موجود ہے. میڈم بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. میں شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، بڑا ایک اہم موضوع ہے، اور کہتے ہیں کہ سوسائٹیز بن رہی ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ آئندہ اس کے موسمیاتی اثرات، جس طرح موسم میں شدت آ رہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں طوفان کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کیوں نہیں اس کو دیکھا جاتا کہ ہم کیوں ان چیزوں کو چھیڑتے ہیں؟ ہم نیچر کو کیوں چھیڑنے کی طرف جان بوجھ کے اس طرف جا رہے ہیں؟ آپ نے ابھی ان سے ذکر کیا کہ کیا اپروول ہوتی ہے CDA میں. اگر آپ کسی بھی پروجیکٹ، کیونکہ میں پرائیویٹ بزنس کرتا ہوں، کسی بھی پروجیکٹ کو جب آپ NOC لینے جاتے ہیں تو اس میں جس طرح منسٹری آف ڈیفینس کی NOC لازمی ہے، آپ کے لینڈ ریونیو کی NOC لازمی ہے، اسی طرح انوائرمنٹل پروٹیکشن NOC بھی لازمی ہے. یہ پورا ادارہ ہے جس کا ہیڈ آفس لاہور میں ہے، جہاں پر ہم جا کر اپنی اپلیکیشن جمع کرتے ہیں، وہ اپنی تمام چیزیں چیک کرنے کے بعد اجازت دیتی ہے. اب دیکھیں ایز اے بزنس مین کیونکہ میں یہاں بیٹھا ہوں، تو ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہمارے قانون میں یا جو ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو میچ کریں. اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت بزنس مین اور بحیثیت انوائرمنٹل پروٹیکشن یونٹ کا کام ہے کہ اگر جو ہماری کسی بھی پروجیکٹ کی وجہ سے، چاہے وہ سیمنٹ کا ہے یا گھر بن رہا ہے یا کوئی سوسائٹی بنی ہے، جو ہمارے ایکولوجی پہ ڈفرنس کریٹ کریے، اتنے درخت کی تعداد ہونی چاہیے کہ اگر آپ کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائیں گے تو اتنے ایریے پہ آپ درخت لگائیں، اتنے ایریے کو آپ گرین چھوڑیں. میرا بڑا اس بات پہ اختلاف ہے، حالانکہ یہ نقصان کی بات ہے کہ بہت کم 5% ریشو ہے آپ کی اگر آپ نے پارکس کے لیے جگہ چھوڑنی ہے. اس کو بڑھانا چاہیے. جب آپ ڈسٹرب کرتے ہیں 20% ایریا آف لینڈ
या 100% डिस्टर्ब करते हैं, तो इसकी परसेंटेजेस बढ़नी चाहिए। उससे एक तो हमारे जो टाउन बनेंगे वो बड़े क्लीन एंड ग्रीन बनेंगे। जैसे आपने देखा इस्लामाबाद की अगर आप मास्टर प्लान देखें तो इसमें बहुत ज्यादा ग्रीनरी का बिल्कुल सदात साहब इसको देखने की जरूरत है, लेकिन नहीं देखा जाता। बहुत शुक्रिया कृषि साहब, आपने वक्त दिया पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक का वक्त है और वेलकम बैक। नाज़रीन, बात की जाए पाकिस्तान में काम करने की और मौक़ों की बात की जाए तो पाकिस्तान में बेशुमार मौक़े हैं उनके लिए जो पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं। जो नहीं करना चाहते तो उनके लिए कहीं भी मौक़े नहीं हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपकी मुलाकात करवाएंगे उस नौजवान से जिन्होंने ACCA करके रियल एस्टेट के शोबे का इंतखाब किया। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ज़हीर बाजवा साहब। इनसे जानते हैं कि आपने इतनी तालीम हासिल करके आपने रियल एस्टेट के शोबे का इंतखाब क्यों किया। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब सैयद सदात हुसैन शाह साहब। सर, वेलकम टू द शो। बाजवा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब बंदा इतनी स्टडी करता है तो ज़हन में आता है कि हम शायद अब्राड चले जाएँ, पाकिस्तान में कारोबार के मौके नहीं हैं, और आपने रियल एस्टेट के शोबे का क्यों इंतखाब किया? थोड़ा सा हमें अपने आगाज़ का बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी, रियल स्टेट का फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान में ही रहने का इंतखाब जो किया, बिल्कुल ऐसे। तो मेरा बेसिकली ये मेरी सेल्फ मोटिवेशन थी। मुझे ये लगता है चूँकि आजकल आपको पता है जो दुनिया पूरी है ये ग्लोबल विलेज है, बिल्कुल ऐसे ही। तो पूरी दुनिया को जब हम इंटरनेट पे देखते हैं, चीज़ों को सर्च करते हैं, दुनिया का टूर करते हैं, तो पाकिस्तान जैसा और कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे बिजनेस करने अच्छे मौके हो। बिल्कुल ठीक है। सबसे बेहतरीन मौके जो हैं इस वक्त वो पाकिस्तान में है। आप जितना जल्दी ग्रो पाकिस्तान में कर सकते हैं किसी भी और मुल्क में नहीं कर सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कोई भी चीज़ जो डेवलपिंग फेज में होती है, जब लोग उसके साथ जुड़ते हैं, वो मुल्क है या कोई इदारा है, तो लोग बड़ी जल्दी तरक्की करते हैं। तो सेम पाकिस्तान में वो बेस्ट मौके हैं और एक इनरिच्ड कंट्री है जिसमें तमाम तर वसाइल मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस पे अल्लाह पाक का ख़ास करम है जो कि ये अल्लाह पाक के ही नाम पे बना है। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें बेशुमार मौके हैं हर उस बंदे के लिए जो एफर्ट पुट करना जानता है, जो मेहनत करना जानता है, जो अल्लाह पे और मेहनत पे यकीन रखता है, वो इसके लिए बेशुमार मौके हैं। बिल्कुल बाजवा साहब, ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी हम चलाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि नौजवानों को पैगाम दें कि जो कहते हैं कि शायद हम यहाँ काम नहीं कर सकते, हमने मुल्क से चले जाना है, बाहर जाके अच्छा कारोबार करेंगे, जॉब करेंगे। थोड़ा सा अपने आगाज़ का बताइएगा, आपने कारोबार का आगाज़ कहाँ से किया? सबसे पहला आपका बिज़नेस क्या था या सबसे पहले आपकी जॉब क्या थी? जी, सबसे पहले मैंने अपना काम का आगाज़ किया था टाइल्स के शोबे से, जो सिरामिक टाइल्स और पोर्सलिन टाइल्स होती हैं। ये एक बड़ा नामवर ब्रांड पाकिस्तान टाइल्स के नाम से है। आई वाज डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग। तो मैंने पूरे पाकिस्तान में जितनी भी मार्केट है टाइल्स के हवाले से, वो गिलगित से लेके कराची तक तमाम तर जितने भी दोस्त डीलर्स हैं जो शोरूम पे काम करते हैं, जिनके शोरूम्स हैं, उन तमाम तर को सप्लाई हम देते रहे हैं। आज भी हम उनको सप्लाई दे रहे हैं टाइल्स की, और हमारे अपने ज़ाती भी शोरूम्स हैं जिन पे हम टाइल्स का काम करते हैं। तो चूंकि मैं ये एक सेक्टर ऐसा है जो कि टाइल्स, बिल्डिंग और प्रॉपर्टी आपस में बेसिकली मुंसलिक है, तो हमने बेसिकली ये कोशिश की कि क्यों ना अब थोड़ा सा रियल स्टेट को भी देखा जाए। रियल स्टेट में प्लॉट बनेंगे तो घर बनेंगे, घर बनेंगे तो टाइल्स लगेगी। एकदम ये कैसे टर्न लिया जी, एक तरफ टाइल्स का बिजनेस कर रहे हैं, सारा रियल स्टेट में आ गया? रियल स्टेट बेसिकली एक मेरा आना थोड़ा सा इंसिडेंटली था कि जब मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे इसमें रेफ़र किया कि आप इसको थोड़ा सा सर्च आउट करें। जब मैंने इसको थोड़ा सा सर्च आउट किया तो रियल स्टेट एक पाकिस्तान में बहुत अच्छा सेक्टर है। आप जितने भी कारोबारी हजरात हैं, बहुत से दोस्त मेरे ऐसे हैं जो अदर, जिस तरह मैं टाइल से भी बसता हूँ तो वो भी टाइल से भी बसता है, बट बहुत सारे लोग साथ में रियल स्टेट को भी कर रहे हैं। और जब हम बैठते हैं आपस में गपशप होती है तो बात होती है उनकी ग्रोथ की, तो ग्रोथ को जब काउंट करते हैं तो 70% उनकी ग्रोथ रियल स्टेट से हुई होती है, 30% उनकी अदर बिजनेसेस से हुई होती है। लेकिन इसको शॉर्टकट नहीं तस्वर किया जाता कि आपने जल्दी पैसे कमाने हैं, रियल स्टेट में आ जाए? और बहुत सारे नौजवान जब देखते हैं शुरू में पैसा आ रहा होता है तो वो बिज़नेस करते हैं, पैसा नहीं आना शुरू होता, कहीं डील नहीं होती तो वो कहते हैं जी अल्लाह हाफिज़, रियल स्टेट का काम ठीक नहीं है। एग्जैक्टली साइज साहब, बेसिकली यही प्रॉब्लम है, जो ये जो माइंड सेट है ना शॉर्टकट का, ये हमारी यूथ में बहुत कॉमन पाया जाता है। ये रियल स्टेट में या किसी भी बिजनेस में शॉर्टकट कुछ नहीं होता। हर बिजनेस जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग से होता है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के साथ होता है। तसलसल का नाम है। आपने एक एफर्ट पुट करनी है और फिर कंसिस्टेंटली उनको करते रहना है। जो बंदा इस सोच के साथ आएगा, जिस तरह आपने बात की है कि वो
یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم جاتے ہیں اس میں لیکن اس میں کامیابی نہیں ملتی تو وہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. بیسیکلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ راتوں رات وہ بندہ امیر بن جائے گا, پیسے آنے ہیں بس, وہ بیسیکلی اکٹھے کر لینے, جی اکٹھے کر لینے. وہ دیکھتے ہی ہیں کوئی ایسا بندہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس نے اپنی محنت کی ہوتی ہے اور محنت کر کے وہ بندہ آ جاتا ہے فرنٹ پہ. جب وہ دیکھتے ہیں ان کو اچھی گاڑی ہے, اچھا ان کا رہن سہن ہے, وہ اپنے وہ کافی شاپس کو اچھی ہوٹلنگ انجوائے کرتا ہے, اچھی ہوٹلنگ کرتا ہے, تو وہ ایک یوتھ کے لیے موٹیویشن بنتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر یہ کام ہم شروع کر رہے ہیں تو ود ان 6 month 1 year ہم بھی یہاں پہ ہوں گے. جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اگر جو بندہ اس لیول پہ ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کی سالوں کی محنت ہوتی ہے. سداد شاہ صاحب بھی ایسی مثال ہیں, انہوں نے بھی بڑے چھوٹے سے لیول سے شروع کیا اور ایک تسلسل کے ساتھ اس کو جاری رکھا. شاہ جی ایک نئی موٹیویشنل سٹوری آپ کے سامنے ہے, کیا کہیں گے آپ؟ سر ماشاءاللہ ظہیر بھائی کے ساتھ جب سے میرا ان کے ساتھ تعلق ہے, میں نے ایک بات ان کے اندر فیل کی ہے, وہ یہ ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ. میں آپ نے اس کے ساتھ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں اور کسی ایسی شخصیت سے ملتے ہیں جو ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں, جیسے ظہیر باجوہ صاحب ہیں, ان سب میں اگر آپ ایک مشترکہ خوبی دیکھیں تو وہ خوبی ہوتی ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ. اور دوسری جو خوبی ہوتی ہے وہ کنسسٹنٹ, یعنی آپ کنسسٹنٹ ورک کو دیکھیں. جیسے آپ نے کہا نا شارٹ ٹائم, یا جو لوگ شارٹ کٹ کے لیے اگر آپ کسی بھی شعبے میں آئیں گے, چاہے وہ ریل اسٹیٹ ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو, بالکل ایسے وہ آپ کی جو نہیں ہے وہ آپ کی گروتھ لمبی نہیں ہوگی. کنسسٹنٹ ہوں, پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کریں تو بہت اچھا ہے. اور ریل اسٹیٹ میں اس لیے ہمارے ملک میں گیپ ہے, یا لوگ ادھر فیوچر ان کے برائٹ ہیں کیونکہ یہ انڈر ڈیولپ کنٹری ہے. ملک نے جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہونی ہے ایسے ایسے ہمارا ہیومن ریسورس ڈیولپ ہوگا, ہمارے لوگ ڈیولپ ہوں گے, ہمارے ینگ ڈیولپ ہوں گے. تو اس سیکٹر میں کافی جگہ ہے سر. ظہیر صاحب آپ یہ بتائیے گا, آپ نے جب پہلا اپنا سیٹ اپ بنایا, ریئل اسٹیٹ کا کوئی بھی آفس بنایا, تو کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے, کتنا بڑا آفس تھا, سیٹ اپ تھوڑا سا بتائیے گا, اور کتنے لوگ, اور آغاز کیسے آپ نے کیا؟ جی پہلا جو میرا آغاز تھا ہم 4 بندے تھے جس سے ہم نے سٹارٹ لیا, 4 پرسن سے ہم نے سٹارٹ لیا. چونکہ جب بھی بندہ کو نیا کام سٹارٹ کرتا ہے تو وہ ریلیکٹنٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ریزلٹس کیا آئیں گے, اور آپ کی چاہے جتنی مرضی اسٹرانگ پلاننگ ہو, جب تک آپ کی آؤٹ کم آنا شروع نہیں ہوتی آپ تھوڑے سے ریلیکٹنٹ رہتے ہیں اس کام میں. تو 4 سے پھر وہ 40 کس وقت بنے اور 400 کس وقت بنے وہ خود ہمیں پتہ نہیں چلا. وہ بڑے شارٹ سپیم میں الحمدللہ پہلے ایک آفس ہم نے بنایا اسلام آباد میں, پھر بحریہ ٹاؤن پنڈی میں دوسرا, لاہور میں تیسرا, پشاور میں چوتھا آفس بنایا الحمدللہ. اور بڑا کنسسٹنٹلی کام ہو رہا ہے, اور پوری ٹیم جتنے بھی لوگ ہم سے جڑے ہیں, جس طرح سداد صاحب نے بھی فرمایا کہ جی پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم جس بندے کو اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں تو اس سے سب سے پہلے اسے یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ آنا ہے اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو 3 years 5 years اینڈ 10 years پلان کے ساتھ آنا ہے. جب آپ اس پلان کے تحت آئیں گے تو آپ لانگ ٹرم بینیفٹ ہو جائیں گے. چونکہ ہم ادر کسی بھی بزنس میں جب کام کرتے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ ہم جاب کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمارا جو دیکھنے کا پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم 5 سال بعد کہاں ہوں گے, 10 سال بعد کہاں ہوں گے. وہاں پہ تو ہم یہ پیمانہ رکھتے ہیں. جب جو ہی ہم ریئل اسٹیٹ میں آتے ہیں ہم اپنا جو پیمانہ اس کو چینج کر لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ود ان 6 month اور ہم 1 year آ جائیں. اچھا, عام تاثر تو یہ پایا جاتا ہے کہ شاید فادر اگر ریئل اسٹیٹ میں تھے تو بیٹا بھی آگے وہی کر رہا ہے, یا فیملی کا کوئی بندہ کر رہا ہے, تو آپ نے انہی کو فالو کیا ہے یا بالکل آپ نے الگ سے اس فیلڈ کا انتخاب کیا؟ آپ خود پہلے فیملی کا فرد ہے جو ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے وابستہ ہوں؟ میں جی بالکل پہلا فرد ہوں جو ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے پورے خاندان میں سے وابستہ ہوں. کوئی بھی میرا فرد اس شعبے سے پہلے وابستہ نہیں تھا. اور میرے خیال میں جو لوگ بزنس کر رہے ہیں یا جاب میں ہیں ان کو بھی اپنے تھوڑا سا آؤٹ آف باکس سوچنا چاہیے. جس بھی وہ کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں, جس بھی وہ ادارے سے بلانگ کرتے ہیں, تھوڑا سا ان کو ایکسپلور کرنا چاہیے ہٹ کے بھی. دنیا میں بے شمار مواقع موجود ہیں, اس میں صرف ریئل اسٹیٹ ہی ایک ایسا سیکٹر نہیں ہے, اور بے شمار ایسے سیکٹرز ہیں جن میں بہت اچھی گروتھ ہے اور بڑی تیز گروتھ آپ کی بن جاتی ہے. تو ہمیشہ آؤٹ آف باکس سوچنا چاہیے. اچھا, ZB مارکیٹنگ, زیڈ آپ نے ظہیر باجوہ میرا خیال اپنے نام سے, تو یہ کیسے مائنڈ میں ہے کہ اپنے نام سے ہی آپ اپنی کمپنی کا نام رکھیں اور اسی سے آغاز کریں؟ یہ بالکل جب نام رکھنا تھا تو اس وقت ہم وہی 4 دوست بیٹھے ہوئے تھے تو پلان کر رہے تھے کہ کیا نام رکھا جائے. تو سب نے سجیسٹ یہ کیا کہ آپ کے نام پہ ہی رکھتے ہیں. ظہیر باجوہ کارپوریشن ہی بیسیکلی ZB کارپوریشن سے بنتا ہے. چلیں جی, بیسٹ آف لک. ایسے ہی نوجوان ہوتے ہیں جو ملک میں کوئی بھی انیشیٹو لیتے ہیں اور کر کے دکھاتے ہیں. سداد صاحب آپ فرمائیے گا, آپ نے بھی ایک بڑے مطلب نچلے لیول سے آپ نے آغاز کیا, محنت کی, تسلسل کے ساتھ محنت کی, آپ نے بھی ایک مقام بنایا. تو ایسے جو نئے نوجوان آ رہے ہیں جو ریئل اسٹیٹ میں آتے ہیں, مہینہ 2 مہینہ لگاتے ہیں چلے جاتے ہیں, میسیج ان کو کیا دیں گے؟
بالکل فیصل بھائی، آپ نے اور ظہیر بھائی کے ساتھ ہم یہاں بیٹھ کر ہمارا مین جو مقصد ہے، ہم نوجوانوں کو جو نہیں موٹیویٹ کریں اور ان کو صحیح راہ دکھائیں، نہ کہ خالی ہم ان کو ایک خواب دکھائیں. دیکھیں جیسے ظہیر بھائی نے بات بتائی کہ یہ شروع میں کسی کے پاس بہت زیادہ ریسورس نہیں ہوتے، اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ ریسورس اپنے ڈسپلے نہیں کرتا یا اس کو یوز نہیں کرتا، کیونکہ وہ جب تک کوئی اس کا آؤٹ کم نہیں آتا کام نہیں کرتے. تو میں تمام نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنی ایفرٹ جو ہے 100% لگائیں، کنسسٹنٹ کام کریں اور ریزلٹس کی پرواہ نہ کریں. دیکھیں اگر آپ پہلے دن ریزلٹس کی پرواہ کریں گے تو پہلے دن ریزلٹ نہیں آئیں گے. کوئی بھی ٹیسٹ فرسٹ ٹرائی میں پاس نہیں ہوتا. ٹیسٹ اسی کا نام ہے، تجربہ اسی کا نام ہے کہ آپ کرتے رہیں، اس کے جو ریزلٹس آئیں ان کو انالائز کریں. یہ نہیں دیکھنا ریزلٹ کیا ہے، فیل ہے کہ پاس ہے اس کی انالائز کریں کہ کیا فیل ہے تو کیوں ہے، اور پاس ہوا ہے تو بھی کیوں. پاس کو بھی انالائز کرنا ہے، پاس کو بھی خوشی نہیں منانی، اس کو انالائز کرنا ہے کہ ہماری کیا چیزیں تھی جس کی وجہ سے پاس ہوا اور کیا چیزیں تھی جس کی وجہ سے فیل ہوا، کمیاں یا کوتاہیاں تھی جس وجہ سے فیلئر اور اس کو کنٹینیو کرنا ہے. ظہیر صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح کہ ایک حالات ریئل اسٹیٹ میں بڑے اس ٹائم سخت چل رہے ہیں، کاروبار متاثر ہے، ملک کی معاشی صورتحال کی بات کریں یا اوورآل جو بھی کنڈیشن دیکھیں کاروبار نہیں ہے، تو کوئی کہیں لگتا ہے آپ کو کہ بڑا مشکل ہے 2023 میں یا اس سے آگے ریئل اسٹیٹ کا شعبہ جو ہے کوئی دم توڑ رہا ہے تو شاید مجھے فیلڈ بدلنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں سداد شاہ صاحب کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ تمام تر جو بندہ اب اس میں آتا ہے وہ اپنے رزلٹس کو انالائز کرے، وہ سکسیس کو بھی اور فیلئر کو بھی انالائز کرے. اس میں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے لرننگ ٹریننگ. بالکل ٹھیک ہے. ریئل اسٹیٹ میں میکسیمم لوگوں کی جو ناکامی کی وجہ ہے وہ ہے لرننگ. وہ لوگ لرن نہیں کرتے، وہ 2-4 دن، چونکہ اس میں باتیں ہی تو کرنی ہیں اور تو آپ نے کوئی اس میں ٹیکنیکل کام تو ہے، صحافت اور ریئل اسٹیٹ میں باتیں ہی تو ہے. آپ نے کوئی موبائل نہیں بنانا، کوئی لیپ ٹاپ نہیں بنانا، کوئی کیمرہ نہیں بنانا، تو آپ نے تو بیسیکلی وہاں پہ اس چیپٹر کو سمجھنا ہے، اس سیکٹر کو سمجھنا ہے، پھر پرٹیکولر سیکشن کو سمجھنا ہے. جو لوگ اس میں زیادہ فیلئر اور شارٹ ٹرم فیلئر میں آ جاتے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ ان کی لیک آف ٹریننگ ہوتی ہے. 2-4-10 دن مہینہ کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب ارسطو بن گئے ہیں، اب ہمیں کسی ٹرینر کی یا انسٹرکٹر کی یا کسی بڑے کی ضرورت نہیں، اب ہم خود ہی سارا کچھ کر سکتے ہیں. جب وہ پھر اس سوچ کے تحت باہر جاتے ہیں تو وہ بری طرح فیل ہو جاتے ہیں. میں اکثر ان کو سمجھاتا ہوں کہ چھوٹی سے چھوٹی اگزامپل بھی آپ لے لیں. آپ نے اگر موبائل ریپیئرنگ کا بھی کام سیکھنا ہے تو دین ول ٹیک 6 months to 1 year. آپ کو 6 ماہ سال کہیں سیکھنا پڑے گا، پھر آپ کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے. دوسرا آپ کا کویسچن جو ہے کہ ہم اگر جو ملک کی صورتحال ہے اس صورتحال میں دیکھتے ہوئے جو اس وقت ہماری اکانومی کی صورتحال ہے، جو سیاسی صورتحال ہے، جو اوور آل کنٹری اس وقت جس فیز سے گزر رہا ہے، تو آل دو اس میں صرف ریئل اسٹیٹ نہیں، تمام تر جتنے بھی شعبے ہیں وہ سارے کے سارے متاثر ہو رہے ہیں. اور اس وقت انفلیشن بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ڈالر ریٹ بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے. اس میں ایک چیز میں تمام تر آڈینس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ بیسٹ وقت ہے، بیسٹ ایرا ہے کہ جب آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر کے اپنے آپ کو انفلیشن سے بچا سکتے ہیں. بالکل، کیونکہ کاروبار ڈاؤن ضرور ہے، ریٹ بہت ڈاؤن ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے بیسٹ ٹائم ہے کہ اگر آپ سرمایہ کاری کریں گے تو اس کے رزلٹ اور اس کا منافع آپ زیادہ آئے گا. ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ اس وقت یہ اپرچونٹی ہے، اور ہمیشہ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو برے حالات میں بھی اپرچونٹیز کو ڈھونڈتے ہیں، نہ کہ وہ برے حالات میں اپنے آپ کو بیک فٹ پہ کر لیتے ہیں. یہ سب بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں، لیکن ایک بریک کا وقت ہے. ملتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں 18 ہاؤسنگ سوسائٹی کے CEO جناب طارق حامدی صاحب سے. ہمارے سینئر اینکر پرسن ضمیر حیدر صاحب اس ٹائم 18 ہاؤسنگ سوسائٹی کے ہیڈ آفس میں موجود ہیں. طارق حامدی صاحب سے ان کی کیا بات چیت ہو رہی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. ضمیر صاحب، اوور ٹو یو. جی فیصل، آپ کا پروگرام پبلک پراپرٹی، اور ہم اس وقت موجود ہیں CEO 18، ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو بھی اسلام آباد میں موٹر وے سے انٹر ہو رہا ہوتا ہے یا ایگزٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو معلوم ہے اسلام آباد کے بالکل رائٹ ایٹ دی انٹرنس پوائنٹ 18 بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اورسکوم کا پروجیکٹ اور پھر سیف اللہ کے ساتھ ان کا جوائنٹ وینچر ہے، اور اورسکوم کے جو ہیڈ ہیں نغیب سوارس، وہ بیسکلی ہی از دا ڈرائیونگ فورس اس پروجیکٹ کے پیچھے. اور جو CEO اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں اس 18 پروجیکٹ کے،
طارق حمدی, ان کا آج ہم انٹرویو کر رہے ہیں آپ کے پروگرام کے لیے, اور وہ میرے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ طارق حمدی فار بینگ ود اس. اف یو کین گیو اے بریف introduction of yourself, because I have heard that you have started learning Urdu as well. Yes, okay. So first, Assalamu alaikum and Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Zamir Sab, thank you very much for giving me this opportunity to speak about 18 and about myself. It's a great honor. I'm an engineer. I'm 55 years old, and I've been doing real estate for about maybe 30 years so far. I've been here in Pakistan for 5-6 years almost, like in June, and I've been asked to develop this project on behalf of the Sawiras family and the Sifullah family, a project that they hold very dear to them, land that is about 5,000 canals, that is located 10 minutes away from the international airport, and it's basically on the main Kashmir highway just before the Lahore M2 and the Peshawar M1 motorways. So this project, I mean, as of me, I've been the CEO of Hail Economic City in Saudi Arabia, and I've been the CEO of the Diosdado Macapagal project in Philippines, which is Terminal 3. And before that, I worked as well in Egypt, some time in Libya, sometimes in Tunisia, some in London, and some in Kuwait. So you've got a vast experience in real estate development. Well, it's been a variety of projects, a diverse project, and in hospitality and real estate, mixed use, and many other things. Of course, when you have to manage a huge project, you face a lot of problems. So it was only teething problems, or you are still facing problems? And, you know, of course, it's a big project. Yes. Like in my Urdu, I mean, I had my teacher teach me a few things. So I've only started Urdu about 3 months ago. Okay. So I understand a lot. I don't talk a lot yet, but I've written a few things like Project Atara, Please. Bara Raeshi Mansuba Hai. It's really big. And we've been having a lot of problems, but that's the nature of real estate. And the nature as well of Egypt and Pakistan. I'm Egyptian, so we're used to these kind of problems. But in Egypt and in Pakistan, both, we managed to create very nice, let's say, destinations. They are different. It's not like, you know, I'm not saying it's easy to work in the Emirates, but it is much easier. And to develop something of high quality, and of real substance in Pakistan and in Egypt, you have to go through a lot of challenges. So the challenges, we faced a lot of challenges. We're still facing a few challenges. So it wasn't an easy ride, but it was definitely an enjoyable ride. Enjoyable. You Yes. learn a lot. Yes, absolutely. Okay, Tariq, now I think the development phase is almost over. So now you are in the selling phase. Like, you know, you're now at the point where you are actually selling plots and apartments as well. Yes. So in the given economic circumstances, what do you think that has the pace gone down of marketing? Zamir, no. We have started this project differently. We have set guidelines, we have set a lot of architecture, let's say vernaculars, that we are following strictly. We've launched this project and we've positioned this project as a premium living society, but a lot of lifestyle as well. So we're not dense, we have unified guidelines, we have unified colors, it's all built around the golf course. We are not changing the master plan. We are not dense, we are not going very high. So we've limited the skyline. We've done a lot of things that kept this project and positioned it really absolutely fine within the market. Having a limited supply of units, we have managed to position this project and sell those units, providing this lifestyle to the clients. We've started the development, we've finished the infrastructure, and we have actually delivered the first 4 units. So Wow. We are now in a delivery phase, and the products that we are launching limited amount of products every time, and they are all sold out very quickly. So vis-a-vis the economical and the world, let's say, circumstances, I think we are doing extremely good. We do not face any market or sales problems. On the contrary, because we are delivering on the promise. If you come today and visit the site, you will see how
خوبصورت it is. It must be, and we know that it's environment friendly as well. So actually, how many acres or land have you left for the green area? Okay, so the project, to be precise, is 4,839 canals. We are building as a footprint on 16% only of the land. So basically the plot of lands that are reserved for residential are about 30%, and we build only on 42, 45 and 50% maximum of these plots. So in terms of built up, we're building only on 16%. The golf course represent about 35% of this. The gardens and the lawns of the house is 20%, 11% for public areas, and 17% for roads, 5% for commercial, and 5% for utilities, and then 3-4% for schools and graveyards and all of that. So we've created a mixed-use kind of community, a new destination that has a very well-balanced kind of percentages. And had we been after profits, we would have gone ground plus 14, but the maximum we're going is ground plus 6, ground plus 7, ground plus 8. And we would have gone 65% because RDA would allow you to build over 65% of the land. But we are only building, as I've said, on 16% of the whole land. We could have maximized the profits, but we preferred the client, and we preferred to provide a lifestyle and a new destination to the people. Knowing Naguib Sawaris, I have interviewed him as well 2 times, and Naguib has got a lot of projects up his sleeve. And he said that Pakistan has a lot of potential for good housing schemes and housing, premier living, societies or guarded, gated societies, or so. So he said that he was planning to come to the coastal areas. He said that we have got a beautiful coastal line, and so he can build. So are you still working on it, or? Yes, absolutely. We're looking, because we are looking for unique experiences as well. Because we are not just there to do a normal housing society, because these are normal. I'm not saying expensive. I'm saying unique doesn't mean expensive. Unique means something new or something that you would like to provide to the people. So yes, we did, and we did visit many places, and Naguib came on a couple of occasions, and we did go on the coastal course. So we started with a destination called Sunyami, which is about 115 kilometers from Karachi, that we've explored, and then I went even further to Ormara, to Hammerhead. We've checked as well Ormara and in Gawadar. Hammerhead is before, in Gawadar. Yes, just before Gawadar, basically. Okay. So it's about 300 kilometers before Gawadar. It's midway, kind of. And we haven't been to Gawadar yet, like all the way to the far end, let's say. But Ormara was very interesting as a hammerhead because it has beautiful sites. So this is all still being studied. We're also looking at Karachi as mainland Karachi, and we've had opportunities coming up to us in Lahore and Faisalabad. But Naguib Sawiris would like to first deliver, let's say this year 18. Would be our delivery year. We've delivered 4 units, but we are expecting 250 more units this year. Golf course to be playable, and then by end of this year we will be probably announcing a new opportunity and a new, let's say, project. New project in Pakistan. So 18 has a clubhouse as well. It's located next to the golf course. Yes, the clubhouse is mainly the heart, the beating heart of 18. So okay. It's the pinnacle of the development. So it's just in the middle of the project between the 2 9 holes. So the golf course is a 7,000 yards long golf course. It's a total 18 holes, yes. Okay. We know Tariq has a passion for football. So are we going to see a football ground as well in 18? Well, we do have 2 football grounds in 18 already built. 5-a-side can be transformed into 7-a-side. And yes, my passion for football, when I came into Pakistan here, 6 saal se, they told me that there's no football in Pakistan. I didn't believe that, and I said it must be an untapped kind of sport and all of this. And I did go to Sports Center, and I went to many other places to check if people are playing football, and I found a lot of players from whom I selected about 4 or 5, and they were excellent football players. And we formed a team called Team 18.
They're all football players, and they started to play in the name of 18, where we sponsor their education. We try to give them a better future. One of them, actually, one of those players is now in Canada. He's finished his masters, and we did sponsor a little bit this player throughout his studies and his university while he was playing for 18. So now we do play once a week in our grounds, and we do have games coming up. We played against a few schools. I would not name the names, but they lost to us. Okay. So yes, so we formed a team, and I think there is a big potential of football in Pakistan. And yes, it's my passion. Okay, I understand that's your passion, and you want to promote football in Pakistan. So you've been to Lyari, because we have the real football craze in Pakistan lies in Lyari. Of course, in all over the Pakistan, but still, Look, we've been to tournaments in Lahore. We've been to tournaments in Karachi. Our team is playing in the league. There is a league as well. It's a 5-a-side and 6-a-side league, but our team is playing there. We've scooped about 12 trophies so far, and many other things. So, as much as obviously it's my passion, but I still give them time, but I'm not able to be everywhere. Okay. But definitely this is an initiative that we keep on doing. We would enlarge, and we might have even football academies for youth, youth football academies and all of that at 18. So we're exploring this. Thank you very much. This is a very great experience interviewing you, and especially your passion for football, and probably someday we'll have a very good Pakistan football team if you continue to sponsor these football players. Once again, thank you very much, and wish you all the best with the delivery of the 18. Thank you, Zamir. Thanks a lot for giving me this opportunity, and I'll see you soon. My pleasure. Thanks a lot. Thank you. Faisal, back to you. ज़मीर हैदर साहब, बहुत शुक्रिया. बहुत ज़बरदस्त आपने इन्फॉर्मेशन हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई, और ख़ासकर ये बात बड़ी ज़बरदस्त है कि तारिक हामदी साहब सिर्फ हाउसिंग प्रोजेक्ट पे ही बात नहीं कर रहे, बल्कि जिस तरह वो पाकिस्तान में खेलों के फ़रोग के लिए कोशिशें कर रहे हैं, और ख़ासकर फुटबॉल के फ़रोग के लिए जितनी वो कोशिश कर रहे हैं, नो डाउट ये काबिल इस्ताइश है. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि आपको 18 हाउसिंग प्रोजेक्ट के वो फीचर दिखाएं जो शायद आपने आज से पहले नहीं देखे थे. आइंदा हफ्ते हम किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.